بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، تابوت سکینہ کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ حضرت آدم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ اس میں تمام پیغمبروں کی شبیہیں اور گھروں کے نمونے تھے۔ حضرت آدم نے حضرت شیث سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے ایک عہد نامہ تحریر کرایا تھا۔ وہ اس میں محفوظ کیا گیا تھا۔ نسل در نسل ہوتا ہوتا تابوت سکینہ حضرت موسیٰ تک پہنچا۔ اس میں تبرکات رکھے جاتے۔ اس میں تورات کی تختیاں، حضرت ہارون کی امامہ، حضرت موسیٰ کے نالین مبارک اور لباس، منو سلوہ کے دور کی بچی ہوئی ترنجین اور چند کلمات موجود تھے جو پریشانی کے عالم میں پڑھے جاتے تھے۔ 3 گز طول اور 2 گز عرض پر محیط تابوت سکینہ کو برکت کے لیے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دوران جنگ آگے رکھتے اور فتح یاب ہوتے۔ حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کی بدعمالیوں کے نتیجے میں یہ صندوق ان سے چھینا گیا۔ قوم عمالقہ کے قبضے میں تابوت آیا، لیکن وہ اس کے اہل نہ تھے۔ بت خانے میں رکھا تو ان کے بت تباہ و برباد ہونے لگے، آدمی مرنے لگے، یکے بعد دیگرے 5 شہر تباہ ہوئے۔ تو خوف زدہ ہو کر بیل گاڑیوں پر لاد کر بیلوں کو ہنکا دیا گیا۔ تابوت حضرت شموئیل تک پہنچا۔ حضرت سلیمان نے اسے بیت المقدس میں نہایت حفاظت سے رکھا۔ بیت القدس کی تباہی کے دوران میں دوسرے ساز و سامان کے ساتھ اسے بھی لوٹ لیا گیا۔ کعبۃ الزہرا، خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد اس زمین پر مسلمانوں کے لیے مقدس ترین مقام ہے۔ اس چٹانی مقام سے کئی روایات وابستہ ہیں۔ ایک یہ کہ ظہور حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال قبل فرشتے اس کا طواف کر چکے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ طوفان نوح کے بعد آپ علیہ السلام کی کشتی یہاں آ کر ٹھہری تھی۔ بعض کے نزدیک یہ زمین کا حصہ نہیں بلکہ جنت سے بھیجی ہوئی چٹان ہے، اس لیے اسے بیت الجنت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قیامت کے روز سورہ اسرافیل اسی مقام سے پھونکا جائے گا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد میں یہودی یہاں قربانیاں دیا کرتے تھے اور آسمان سے برسنے والی آگ اسے جلا کر راکھ کر دیتی تھی، جو اسی امر کی علامت تھی کہ قربانی قبول ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں یہ 12,000 ہاتھ بلند تھا۔ سندل کی لکڑی سے بنے ہوئے اس معبد میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے لال و زمرد اور یاقوت جڑوائے تھے، جو بعد ازاں بخت نصر کے ہاتھوں پامال ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام ایک مدت تک صحرا ہی کی جانب رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے حکم پر انہوں نے مسجد الحرام کو اپنا قبلہ بنا لیا۔ مغارۃ الارواح اسی چٹان کے نیچے ایک غار ہے جہاں کہا جاتا ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی قبر بھی ہے۔ یہاں ایک کنواں بھی تھا جسے بعد ازاں بند کر دیا گیا۔ مختلف انبیاء مثلاً حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کی جائے عبادت کو محرابوں سے مخصوص کیا گیا۔ مقام نبی وہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوافل ادا کیے۔ منہ مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نقش پائے مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہاں موجود ہیں۔ یہاں پر کرسی سلیمان علیہ السلام ایک بلند چٹان کی صورت میں موجود ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا مصلی وہ مقام ہے جہاں تعمیر ہیکل کے دوران آپ فیصلے فرماتے تھے اور عبادت کرتے تھے۔ روضہ سلیمان علیہ السلام جالی دار کھڑکیوں والا وہ کمرہ جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام مدفون ہیں۔ دیوار براق میں وہ مقام کہ جہاں معراج کی شب آپ نے براق باندھا تھا۔ دیوار گریہ کے متعلق یہودیوں کا خیال ہے کہ وہ ہیکل سلیمانی کی باقیات میں سے ہے۔ وہ یہاں آ کر گریہ و زاری کرتے ہیں۔ جنوں کے ہاتھ تعمیر کرائے گئے حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات بھی ان کی زندگی کی طرح عمومی انداز لیے ہوئے نہ تھی۔ انہوں نے نہایت فعال زندگی گزاری اور آخری سانسوں تک مصروف عمل رہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ملک الموت کی آمد کے بعد بھی آپ اپنے فرائض کی انجام دہی میں مشغول رہے تو یہ کچھ غلط نہیں۔ دین اور دنیا ساتھ ساتھ اسلام اسی کا درس دیتا ہے کہ ترک دنیا یا رہبانیت اسلام میں ممنوع ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ بھی تھے اور پیغمبر بھی، دونوں ذمہ داریاں ہمیشہ بطریق احسن پوری کی۔ پیغام اجل آیا، اس وقت بھی آپ عصا زیر زنخداں رکھے عبادت میں مصروف تھے اور ساتھ ہی ساتھ ہیکل سلیمان کی تعمیر میں مصروف سرکش جنوں کی نگرانی بھی کر رہے تھے۔ اسی حالت میں آپ کی روح اس جسد حاکی سے عالم بالا کی جانب سفر کرتی ہے، لیکن یوں کہ آپ کا جسم عصا کے سہارے اسی طرح موجود رہتا ہے جب آپ کو مصروف عبادت محسوس کرتے ہیں اور اپنے تفویض کردہ فرائض بڑی مستعدی سے انجام دیتے رہتے ہیں۔ جن غیب کا حال نہ جانتے تھے، حتیٰ کہ سامنے کی بات بھی ان پر واضح نہ ہو سکی۔ اگر انہیں وقت پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا علم ہو جاتا تو تعمیر رک جاتی۔
وہ بھاگ اٹھتے، کیونکہ اپنی تمام تر سرکشی کے باوجود وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے سرتابی کی جرأت نہ کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے رعب و دبدبہ کی وجہ سے جن انہیں آنکھ بھر کر دیکھ نہ سکتے تھے۔ پھر باہر سے وہ اپنے عصا کے سہارے جمے ہوئے عبادت میں مشغول دکھائی دیتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو زندہ سمجھ کر سال بھر تک کام میں مصروف رہے۔ بیت المقدس کی تعمیر کا کام پایا تکمیل کو پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے گھن کے کیڑے کو عصا پر مسلط کر دیا۔ دابات الارض یعنی اس دیمک نے لکڑی کو کھوکھلا کر دیا۔ عصا گری تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسد حاکی بھی زمین پر آ رہا۔ یوں وہ جنات جو غیب کا علم جاننے کا دعویٰ کرتے تھے، سال بھر تک مشقت میں پڑے رہے۔ موت کی مدت معلوم کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ ایک لکڑی پر دیمک چھوڑی گئی۔ ایک دن اور رات میں دیمک نے جتنی لکڑی کو کھایا اس سے حساب لگایا تو معلوم ہوا پوری عصا کو کھوکھلا کرنے میں انہیں 1 سال لگا ہوگا۔ اسرائیلی روایات کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں ملک الموت نے آ کر اطلاع دی کہ بس یہی چند ساعتیں باقی رہ گئی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی خیال سے کہ جن اس تعمیر کو نامکمل حالت میں نہ چھوڑ دیں اور پھر نہ جانے کب کوئی اسے مکمل کرائے، آپ نے جنوں کو شیشے کا ایک کمرہ بنانے کا حکم دیا اور خود اس بے در کے کمرے میں بند ہو کر اپنی عصا کے سہارے کھڑے ہو کر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر گئی۔ تقریباً 1 سال تک آپ یوں ہی کھڑے رہے۔ جن انہیں مصروف عبادت سمجھ کر مصروف کار رہے۔ ادھر تعمیر مکمل ہوئی، ادھر عصا کو دیمک نے چاٹ کر خاک کر دیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر گر گئے۔ تب جنوں کو ہوش آیا کہ وہ تو عرصہ ہوا انتقال کر چکے تھے، پھر خواہ مخواہ اتنی صحبت اٹھائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عادت تھی کہ آپ اکثر سال 2 سال کے لیے بیت المقدس میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ آخری مرتبہ بھی آپ بیت المقدس میں عبادت میں مصروف تھے۔ روزانہ صبح ایک درخت اگتا، آپ اس سے اسی کا نام اور فوائد دریافت کرتے۔ وہ اپنے خصائص اور نام بتایا کرتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی سے کام لیتے۔ ایک روز ایک درخت نمودار ہوا جس نے اپنا نام خروبہ بتایا اور کام یہ بتایا کہ مسجد کی ویرانی میرا مقصد ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے جیتے جی تو یہ مسجد ویران نہ ہوگی۔ آپ نے اسے ایک ویرانے میں لگا دیا۔ صحن مسجد میں خود عصا کے سہارے عبادت میں مشغول ہو گئے اور دعا مانگی کہ خدایا میری موت کی خبر جنات پر ظاہر نہ ہونے دے، تاکہ انسانوں کو یقین ہو جائے کہ جنوں کا علم غیب جاننے کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت نے انسانوں نے جان لیا کہ جن غیب کا علم نہیں جانتے، ورنہ وہ اتنی مشقت کیوں سہتے۔ اور یہ بھی معجزہ ہی ہے کہ آپ کی وفات کے 1 سال بعد تک جن اس خیال سے کہ آپ ان کی نگرانی کر رہے ہیں، تعمیر میں مصروف رہے۔ یہاں ایک بات کی وضاحت ضروری ہے۔ ظاہر ہے عمارت بڑی تھی، عظیم الشان تھی۔ اصل تعمیر مکمل ہونے کے بعد بھی عرصہ تک کوئی نہ کوئی کام نکل آتا تھا جسے پایا تکمیل تک پہنچانا ضروری ہوتا۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے 1 برس بعد تک جن انہیں کس قدر نامکمل کاموں کو مکمل کرتے رہے ہوں گے۔ امام نسائی سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت سلیمان تعمیر سے فارغ ہوئے تو خدا کی بارگاہ میں جو دعائیں کیں وہ مقبول ہوئیں۔ بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہونے پر سلیمان علیہ السلام نے بطور شکرانہ 12,000 گائے، بیل اور 20,000 بکریوں کی قربانی کر کے لوگوں کو دعوت عام دی اور اس دن کی خوشی منائی اور صحرا بیت المقدس پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی۔ یا اللہ، آپ نے ہی مجھے قوت اور وسائل عطا کیے جن سے تعمیر بیت المقدس مکمل ہوئی۔ یا اللہ، مجھے اس کی بھی توفیق دیجیے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں، اور مجھے اپنے دین پر وفا دیجیے اور ہدایت کے بعد میرے دل میں کبھی نہ ڈالیے۔ جو شخص اس مسجد میں داخل ہو میں اس کے لیے 5 چیزیں مانگتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ جو گناہگار توبہ کرنے کے لیے اس مسجد میں داخل ہو تو آپ اس کی توبہ قبول فرمائیں۔ خوف و خطر سے بچنے کے لیے داخل ہو تو آپ اس کو امن دے دیں۔ جو بیمار ہو اس کی شفا عطا فرمائیں۔ جو فقیر داخل ہو اس کو غنی کر دیں۔ جو اس میں داخل ہو اپنی نظر عنایت اس پر رکھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خدا کے عطا کردہ علم و حکمت، بادشاہت، نبوت کی بنا پر قوم یہود کی کایا پلٹ دی اور ان کے تدبر سے ایک عظیم الشان معجزاتی مملکت کا قیام عمل میں آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمرانی میں بلا شبہ یہودیوں کا یہ عہد زری کہلایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہودی سلطنت کی وسعت
استحکام اور پائیداری اور عظمت عروج پر تھی۔ اسی عہد میں خیقلِ تعمیر کیا گیا جو فن تعمیر کا ایک عظیم الشان نمونہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں صرف فولاد ہی نہیں، دیگر دھاتوں کی صنعتوں نے بھی بہت ترقی کی۔ چنانچہ ایلا میں تانبا پگھلانے کا ایک بہت بڑا کارخانہ قائم ہوا۔ 40 سال کی حکومت کے بعد 975 قبل مسیح میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ وفات کے بعد آپ کا بیٹا رجام تخت نشین ہوا۔ اس نے 17 سال حکومت کی۔ اسرائیلی سلطنت 2 حصوں میں منقسم ہوئی۔ آپس کی چپکلش، خود غرضیوں اور عاقبت نا اندیشیوں نے قوم یہود کو منتشر کر کے رکھ دیا۔ وفات کے وقت آپ علیہ السلام کی عمر 53 سال سے کچھ اوپر تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے درمیان 1700 یا 1400 سال کا فاصلہ ہے۔ آپ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی ان بے شمار نعمتوں کی فرمانی کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ آپ خدا کے شکر گزار بندوں میں سے تھے۔ ترجمہ: اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کیں، اور اس بات کی توفیق دے کہ میں ایسے اچھے اعمال کروں جو تیری رضا کا باعث ہوں۔ مجھے اپنی رحمت کے ساتھ اپنے نیکوکار بندوں میں داخل کر دے۔ اس عظیم الشان سلطنت، شاہانہ کروفر اور نبوت کے اعجاز کے بے شمار انعامات و کرامات سے مالا مال ہونے کے باوجود اور اس اجازت کے باوصف اس دولت کے صرف کرنے کے سلسلے میں آپ علیہ السلام نے کوئی پرسش نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی عبادت و ریاضت اور شکر گزاری کے سبب نعم العبد یعنی بہت خوب بندہ کا لقب عطا کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی شکر گزاری والی زندگی نصیب فرمائے، آمین۔